الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، گزشتہ رکوع میں اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا تھا۔ مذکورہ آیتوں میں اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے اور پھر قرآن کریم کے اعجاز کو بیان کیا ہے۔ مکہ المکرمہ کے جو کفار اور مشرکین تھے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے کہ یہ اللہ نے جو بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں ان پہاڑوں کا اللہ کیا کرے گا؟ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ تو سوال کرتے تھے کہ اللہ ان پہاڑوں کا کیا کرے گا؟ اسی کا جواب اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر دیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا؟ جواب میں آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا۔ قیامت میں ان پہاڑوں کو دھول کی طرح اڑا دے گا۔ سورۃ القاریہ میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کو دوسرے انداز سے بیان کیا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ سورۃ القاریہ کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا کہ جس دن پہاڑ بھنی ہوئی روئی کی طرح سے اڑے گے۔ پہلے زمانے میں جو روئی دھونے والے ہوتے تھے تو جب روئی کو دھونا کرتے تھے تو روئی اڑا کرتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ قیامت میں ایسے ہی اڑے گے۔ اور پہاڑ کتنی مضبوط اللہ کی مخلوق ہے، ہم نے ابھی پہاڑوں کو دیکھا ہی کہا۔ پہاڑوں کے جو بڑے بڑے سلسلے ہیں جس میں ایوریسٹ آتا ہے، K2 آتا ہے، یہ بڑے بڑے جو پہاڑوں کے سلسلے ہیں یہ ایسے ہیں کہ اگر آدمی ان کو اصل میں اور ریئل میں دیکھ لے تو آدمی کے حواس باختہ ہو جائے۔ اتنے عظیم اللہ نے سلسلہ بنایا ہے۔ ایوریسٹ کا جو سلسلہ ہے کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، K2 کا جو سلسلہ ہے وہ کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ ان کو قیامت کے دن روئی کی طرح سے اڑائے گا۔ کیسے اڑائے گا؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اللہ بنا ستون کے آسمان بنا سکتا ہے، جو اللہ اتنی بڑی مخلوق پہاڑ کو بنا سکتا ہے، تو ان پہاڑوں کے اڑانے میں کیا رکھا ہے؟ تو پہاڑ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو دھول کی طرح سے قیامت میں اڑا دیں گے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔
اور زمین کو ایسا ہموار اور چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دیں گے، بالکل چٹیل میدان ہوگی زمین کہ اگر مشرق سے انڈا لڑکایا جائے تو مغرب میں جا کے رکے، اور شمال سے انڈا لڑکایا جائے تو جنوب میں جا کے رکے۔ اللہ اس کو ایسا چٹیل میدان زمین کو بنا دے گا کہ کہیں بھی کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر ٹیلا ہے، کہیں پر پہاڑ ہے، قیامت میں یہ سب سلسلہ نہیں ہوگا، پہاڑوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ٹیلوں کا جو سلسلہ ہے ختم ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت پوری زمین کو بالکل ہموار اور چٹیل میدان بنا دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کہ اس میں تمہیں نہ کوئی بل نظر آئے گا، نہ کوئی ابھار نظر آئے گا۔ جب چٹیل ہو جائے گی تو نہ کوئی موڑ ہوگا اور نہ کوئی ٹیلا ہوگا اور نہ کسی طریقے کا ابھار ہوگا۔ ابھار ہوتا ہے ٹیلے کی وجہ سے، تو نہ ٹیلا ہوگا نہ پہاڑ، بالکل زمین اللہ چٹیل میدان کی طرح سے بنا دے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اللہ نے فرمایا کہ اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے کہ اس کے سامنے کوئی ٹیڑھ نہیں دکھا سکیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے سارے لوگ اکٹھے ہو کر اس جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا کعبۃ اللہ، کعبۃ اللہ میں پوری دنیا کا آدمی ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے، مشرق کا بھی، مغرب کا بھی، شمال کا بھی، جنوب کا بھی، پوری دنیا کا آدمی وہاں پر اکٹھا ہے۔ اور لکھا ہے کتابوں میں کہ مکہ کے معنی آتے ہیں ناف کے، کہ آدمی کے جسم میں جو ناف ہوتی ہے اس کو مکہ بھی بولا کرتے ہیں عربی میں۔ مکہ کے معنی آتے ہیں ناف کے۔ ناف جو ہوتی ہے وہ آدمی کے جسم کے اندر بالکل مرکز میں ہوتی ہے، بیچ میں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مکہ جو ہے یہ ساری دنیا کا کیا ہے؟ مرکز ہے، پوری دنیا کا بالکل بیچ ہے کہ اللہ نے وہیں سے زمین کو پھیلانا شروع کرا۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ناف جب ہوتی ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کو جو روزی ملتی ہے وہ ناف کے ذریعے سے ملا کرتی ہے، منہ سے روزی کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ بچے کو جو بھی غذا پہنچتی ہے وہ ناف کے ذریعے سے پہنچا کرتی ہے، اس لیے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نال کاٹا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کو جو روحانی روزی مل رہی ہے وہ کہاں سے مل رہی ہے؟ مکہ سے مل رہی ہے۔ اس لیے مکہ کیا ہے؟ پورے عالم کی ناف ہے، پورے عالم کا کیا ہے؟ مرکز ہے۔ تو جیسے بچے کو روزی ملتی ہے ناف سے، ایسے پورے عالم کو جو روحانی طاقت مل رہی ہے، روحانی روزی مل رہی ہے، وہ کہاں سے مل رہی ہے؟ مکہ سے مل رہی ہے۔ اور مکہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تجلیات کا مرکز ہے کہ اللہ کی تجلیات سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر اترتی ہیں، پھر وہاں سے پوری دنیا کے اندر وہ تجلیات اور رحمتیں کیا ہیں؟ تقسیم ہوں گی۔ تو جس طریقے سے کعبۃ اللہ میں ساری دنیا کا آدمی اکٹھا ہو جاتا ہے، مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، اسی طریقے سے جب قیامت میں سور پھونکا جائے گا تو وہاں بھی پوری دنیا کا آدمی ایک دم کیا ہے؟ اکٹھا ہو جائے گا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اور خدائے رحمان کے آگے تمام آوازیں دب کر رہ جائیں گی، چنانچہ تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہ دے گا۔ ہمسا جس میں اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے، اونٹ جو ہوتا ہے نا، اونٹ کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ گدی دار ہوتے ہیں، نرم ملائم ہوتے ہیں، اس لیے اونٹ پتھریلی زمین پر نہیں چل سکتا، اس کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اونٹ کو ریگستان کا جہاز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا پاؤں بڑا ملائم ہوتا ہے تو وہ ریت پر بآسانی دوڑ سکتا ہے، ان پتھریلی زمین پر، پتھریلی سڑکوں پر نہیں دوڑ سکتا۔ تو اونٹ کا پاؤں گدی دار ہوتا ہے، نرم ملائم ہوتا ہے، وہ جب زمین پر پاؤں رکھتا ہے اس کے پاؤں سے جو آواز نکلتی ہے اس کو ہمسا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہمسا بولتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سرسراہٹ، پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا، یعنی اونٹ جب اپنا پاؤں زمین پر رکھتا ہے اس سے جو آواز نکلتی ہے بس اتنی آواز سنائی دے گی، اس کے علاوہ کوئی آدمی اللہ کے سامنے بول نہیں سکے گا، بات نہیں کر سکے گا، اتنی آواز بدل کیا ہے سنائی دے گی۔ تو وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، خدائے رحمان کے آگے تمام آوازیں دب کر رہ جائیں گی، کسی کی کوئی آواز نہیں آئیں گی، اور تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کوئی بات سنائی نہ دے گی۔ اور سرسراہٹ وہ کون سی آواز ہے کہ جب اونٹ زمین پر پاؤں رکھتا ہے اس سے جو آواز نکلتی ہے بس اتنی آواز سنائی دے گی، اور سارے لوگ اللہ کی عدالت کی طرف کیا ہے اکٹھے ہو کر چل پڑیں گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدائے رحمان نے اجازت دے دی ہو اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو۔ قیامت کے دن کوئی آدمی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر پائے گا سوائے اس کے جس کو اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے دے۔ لیکن حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سفارش کریں گے، اور آپ جو سفارش کریں گے اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب سورج میل یا 2 میل کی مسافت پر ہوگا، اس وقت سورج جو ہے وہ ہم سے کروڑوں میل دور ہے، تو گرمی میں ہماری کیا حالت، جون جولائی کی گرمی میں ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے کہ دھوپ کی طرف آدمی اپنا چہرہ نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کریں کہ ابھی تو سورج کروڑوں میل کی مسافت دور ہے، یہی سورج کل قیامت میں میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ہر آدمی اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے ناک تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، کسی کے گلے تک ہوگا، کسی کے منہ تک ہوگا، کسی کے ناک تک ہوگا، اور کوئی پسینے میں پورا ڈوبا ہوا ہوگا۔ ہر آدمی اپنے اعمال کی بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اس خطرناک منظر میں، اس گرمی کے عالم میں، اور وہ دن کتنا بڑا ہوگا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر قرآن کہتا ہے وہ ایک دن ہوگا۔ تو گرمی کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے، پسینے سے لوگوں کا برا حال ہوگا، تو لوگ یہ کہیں گے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، چاہے ہمیں جنت میں ڈالا جائے یا جہنم میں ڈالا جائے، اس پسینے سے تو ہمیں چھٹکارا ملے، گرمی سے تو چھٹکارا ملے۔ تو سارے لوگ دوڑے سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیں کہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو حضرت آدم معذرت کر دیں گے کہ میں نے وہ دانہ کھا لیا تھا، مجھ سے اللہ اس کے بارے میں سوال کر لے گا۔ پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، پھر حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، اور ہر ایک کوئی نہ کوئی عذر رکھ دے گا۔ تو تمام لوگ آخر میں، سب سے آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش کریں کہ اللہ یہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کرے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سجدہ کریں گے، اور وہ سجدہ 8 دن لمبا ہوگا۔ کتنا؟ 8 دن لمبا وہ سجدہ ہوگا، اور آپ علیہ السلام سجدے میں دعائیں کریں گے۔ ان دعاؤں کے الفاظ کیا ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یلہمنی ربی محامد لم تحضرنی، وہ اللہ اسی وقت میرے دل میں ڈالے گا، مجھے نہیں پتا کہ میں اس وقت کیا کلمات کہوں گا، وہ اللہ اسی وقت آپ کے دل میں ڈالے گا۔ آپ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ سے فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک اشفع تشفع، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے اور شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تب اللہ کے نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے اور یوں حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام کائنات کے لیے ہوگی، حساب و کتاب کے شروع کروانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد
حافظوں کو اجازت دی جائے گی، علماء کو اجازت دی جائے گی، جو حاجی ہوتے ہیں ان کو اجازت دی جائے گی، جو شہید ہوتے ہیں ان کو اجازت دی جائے گی، جو چھوٹا بچہ بلوغت سے پہلے انتقال کر جائے اس بچے کو اجازت دی جائے گی۔ پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی شفاعتیں ہوں گی اس کا سلسلہ چل پڑے گا۔ تو اس دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے دے اور اللہ اس کی شفاعت پر راضی ہو جائے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے، ولا يحيطون به علما، اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سب کا احاطہ کر سکتا ہے، کوئی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور سارے کے سارے چہرے حی اور قیوم کے آگے جھکے ہوں گے، یعنی اللہ کے سامنے قیامت کے دن سارے چہرے جھکے ہوں گے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا وہ نامراد ہوگا۔ ظلم کا بوجھ سے مطلب یہ ہے کہ جو آدمی شرک کر کے لائے گا وہ نامراد ہوگا، خسارے میں ہوگا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی معمولی گناہ کر کے لایا ہوگا تو سزا بھگتنے کے بعد اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، لیکن جو شرک کے ساتھ آئے گا اس کی بخشش نہیں، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ قرآن کا صاف اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو جو ظلم کر کے لائے گا اپنے اوپر وہ کیا ہوگا؟ نامراد، خسارے میں ہوگا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہو۔ نیک عمل کے لیے ایمان والا ہونا شرط ہے، ورنہ نیک عمل تو دنیا میں بہت کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے کفار میں سے، مشرکین میں سے بڑے بڑے ارب پتی خرب پتی اسپتال بنوا رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اور مسافر خانے بنوا رہے ہیں، اولڈ ہوم بنوا رہے ہیں، بچوں کے لیے کھانوں کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن ان کو ان نیک اعمال کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں نیک اعمال کا بدلہ اسی کو ملے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ کیا ہو؟ ایمان والا ہونا چاہیے۔ تو وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی نیک عمل کر کے لائے گا جبکہ وہ مومن بھی ہو، فلا يخاف ظلما ولا حظما، نہ اسے کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی حق تلفی کا اندیشہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اب آئی اہم آیت، اور ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت 7,000 سے زائد زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ کتنی زبانیں؟ 7,000 سے زیادہ زبانیں اس وقت دنیا میں بولی جا رہی ہیں۔ کسی نے 7,000 کہا، کسی نے 7100 کہا، 7,000 زبانوں سے زائد بولی جائے۔ قرآن کو اللہ نے عربی ہی میں کیوں نازل کیا؟ اور بھی تو زبانیں تھی، اس میں بھی نازل کیا جا سکتا ہے۔ بڑی بڑی قدیم زبانیں ہیں، عبرانی زبان ہے، سریانی زبان ہے، یونانی زبان ہے، بڑی قدیم زبان ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے علاقوں کی زبان میں آپ دیکھو گے تو سب سے جو پرانی زبان ہے وہ تمل زبان ہے۔ سب سے جو پرانی زبان ہے کون سی ہے؟ تمل اور سنسکرت سب سے پرانی زبان ہے، بلکہ ان کو دنیا کی سب سے پرانی زبانوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس کو تمل زبان کو، اور اسی طریقے سے سنسکرت زبان کو۔ تو اللہ نے قرآن کو عربی میں کیوں نازل کیا؟ جو پرانی زبانیں تو ان میں بھی تو نازل کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی حکمت ہے۔ اس کی بھی کیا ہے؟ حکمت ہے کہ اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جتنی بھی قدیم زبانیں ہیں، چاہے وہ عبرانی ہو، سریانی ہو، یونانی ہو، سنسکرت ہو، تمل ہو، اس کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں، وہ زبانیں زمانے کے ساتھ ساتھ یا تو ختم ہو گئی، یا محدود ہو کر رہ گئی، یا ان میں تبدیلی آ گئی، یا ان میں تبدیلی آ گئی۔
اب دیکھیں عبرانی زبان ہے، سریانی زبان ہے، یونانی زبان ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، کہیں نہیں بولی جاتی، نہ عبرانی بولی جاتی، نہ سریانی بولی جاتی، نہ یونانی بولی جاتی۔ اور جو قدیم زمانوں میں زبانیں جیسے تمل ہے، سنسکرت ہے، یہ محدود ہو کر رہ گئی کہ سنسکرت صرف ہندوستان میں بولی جاتی، ہندوستان کے علاوہ کہیں نہیں بولی جاتی، اور ہندوستان میں بھی اس کا کوئی عام چلن نہیں ہے۔ تمل زبان ہے، محدود ہو کر رہ گئی ایک خاص صوبے کے اندر، نہ پورے ملک میں بولی جاتی، نہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، یا ان کے اندر تبدیلی آ گئی۔ پہلے جو سنسکرت تھی اب کی سنسکرت میں فرق ہے، پہلے جو تمل بولی جاتی تھی اب کی تمل میں فرق ہے، پہلے جو انگلش بولی جاتی تھی آج کی انگلش میں بہت فرق ہے، پہلے جو اردو بولی جاتی تھی آج کی اردو میں بہت فرق ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اردو میں غبار خاطر نام کی کتاب لکھی ہے، کوئی پڑھ نہیں سکتا اس کو۔ اس زمانے میں یہ اردو زبان شروع ہوئی تھی، اس زمانے کی اردو کی کتابیں کسی کے ہاتھ میں دے دو پتہ نہیں چل پائے گا، تبدیلی آ گئی۔ اور زمانے کے اعتبار سے اردو کے اندر تبدیلیاں، پہلے زمانے میں اردو کسی اور انداز میں بولی جاتی تھی، اب اردو کسی اور انداز سے بولی جاتی ہے۔ تو قدیم زبانیں جتنی تھی زمانے کے اعتبار سے یا تو وہ ختم ہو گئی، یا محدود ہو کر رہ گئی، یا ان میں تبدیلی آ گئی۔ لیکن عربی زبان دنیا کے اندر ایک واحد ایسی زبان ہے کہ 1400 سال پہلے جس حالت میں تھی آج بھی اسی حالت میں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آج بھی اسی حالت کے اندر ہے۔ جن قاعدوں پر، جن اصولوں پر، جن ضابطوں پر عربی زبان آج سے 1400 سال پہلے بولی جاتی تھی آج بھی اسی حالت کے اندر موجود ہے، جو زبان قرآن کی زبان ہے۔ اور ایک فرض کر لیجیے، ایک مثال لے لیجیے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اس زمانے کے اندر موجود ہوں اور اس زمانے میں جو عربی بولی جا رہی ہے، اگر یہ عربی اللہ کے نبی کے سامنے بولی جائے تو آپ سمجھ لیں کیوں؟ جو آج سے 1400 سال پہلے تھی آج بھی اسی حالت میں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو اللہ نے قرآن کو اسی لیے عربی زبان میں نازل کیا کہ قرآن آج بھی اسی حالت کے اندر موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اپنے الفاظ کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے اپنے ڈریٹو ورڈ کے اعتبار سے ایسی زبان ہے جو دنیا کے اندر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انگلش زبان کو آپ لے لیں، انگلش زبان میں تم کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یوں استعمال ہوتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے ایک ہو چاہے دو ہو چاہے تین ہو، سب کے لیے یوں استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ عربی زبان میں مرد کے لیے الگ یوز ہوتا ہے، عورت کے لیے الگ لفظ ہے، ایک کے لیے الگ ہے، دو کے لیے الگ ہے، تین کے لیے الگ ہے۔ جتنی زبان کی رعایت عربی کے اندر ہے اتنی کسی اور زبان کے اندر نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن اترا ہے مرکز توحید میں، مکہ میں، اور مرکز توحید کی جو زبان تھی وہ عربی زبان تھی، اس لیے قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل کیا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ قرآن اترا اللہ کے نبی علیہ السلام پر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو زبان تھی وہ عربی تھی، اس لیے قرآن کو عربی زبان کے اندر اللہ نے نازل کیا۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک عیسائی اسکالر ہے، اس کا نام ہے فلپ کے ہٹی۔ کیا نام اس کا؟ فلپ کے ہٹی۔ اس نے کتاب لکھی ہے ہسٹوری آف دا عربس۔ اس کتاب کے اندر اس نے اس بات کو لکھا ہے کہ عربی زبان کا مقابلہ دنیا کی کوئی زبان نہیں کر سکتی، اور اللہ نے جو زبان میں قرآن کو نازل کیا ہے وہ بالکل صحیح نازل کیا ہے۔ یہ عیسائی اسکالر نے اس بات کو مانا ہے، فلپ کے ہٹی اس کا نام۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ دوسری بات یہ کہ جس فصاحت اور بلاغت قرآن کے اندر موجود ہے عربی زبان میں ہے، اتنی فصاحت و بلاغت کسی زبان کے اندر نہیں۔ فصاحت و بلاغت کا مطلب کیا ہے؟ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت کس کو کہتے ہیں، سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت کس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت کس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اردو زبان میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، پورے ہندوستان میں اردو زبان بولی جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کی اردو زبان بولنے میں فرق ہوتا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ بولتا رہے ہم سنتے ہیں، پسند بولنے میں فرق ہوتا ہے۔
اور ایسا فرق ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جب آدمی بولتا ہے تو سننے کو بھی دل کرتا ہے، اس کی بات دل پہ بھی اثر کرتی ہے اور آدمی کی زبان سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگتے ہیں، بے ساختہ آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہے فصاحت و بلاغت، جو ہر زبان کے اندر نہیں ہوتی، ہر آدمی میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگ جب اردو بولتے ہیں تو دل یہ کرتا ہے کہ یہ خاموش ہے، اور بعض لوگ جب اردو بولتے ہیں تو اتنی شاندار بولتے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے بولتے ہیں، اتنے سلیقے سے بولتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ یہ بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جب بیان کرتے تھے اتنی فصاحت و بلاغت سے کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد بیان شروع ہوتا تھا اور فجر کی اذان تک چلتا رہتا تھا، اور مجمع کے اندر ایک آدمی بھی غائب نہیں ہوتا تھا۔ یہ فصاحت و بلاغت ہوتی ہے کہ آدمی بولتا ہے اور سامنے والا یہ چاہتا ہے کہ یہ سنتا رہے، چلتا رہے، اور یہ بولتا رہے، ہم چاہے سنتا رہے۔ یہ فصاحت و بلاغت جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، کہ قرآن جن مشرکوں نے سنا، جو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب قرآن کو سنا تو سننے کے بعد کہنے لگے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اور بعض کے بارے میں تو یہ آیا ہے کہ قرآن سننے کے بعد وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی زبان آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ یہ بلاغت ہے کہ قرآن ان کے دلوں پر کیا ہے، اثر کیا کرتا ہے۔ تو قرآن کو اللہ رب العزت نے فصاحت و بلاغت کے سب سے اونچے معیار پر نازل کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے اسی طرح یہ وحی یعنی قرآن ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس میں تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا یہ قرآن ان میں کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے۔ یعنی ہم نے قرآن عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ یہ عرب کے لوگ قرآن کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھانے والے بن جائیں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور اے پیغمبر جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے اور اللہ کے نبی کو سناتے تھے تو وحی کے جو الفاظ ہوتے تھے آپ اس کو زبان سے جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ میں بھول نہ جاؤں، اس کو یاد کر لوں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ، جب تک آپ کو پورا یاد نہیں ہو جائے گا یہ فرشتہ اپنی جگہ سے نہیں جائے گا۔ قرآن کو سنو اور سننے کے بعد اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش مت کرو، ہم تمہیں یاد کروائیں، تمہیں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارا کام ہے اس کو سننا، اور سننے کے بعد پھر اس کو یاد رکھوانا، یہ ہمارا کام ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ واقعہ میں بھی بیان کیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو بار بار حرکت مت دو قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو ہم تمہیں یاد کروائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا کرتے تھے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی چیز کو سنتا ہے وہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ وہ اپنے منہ سے بھی اس کو بولنا ہوتا ہے تاکہ وہ میرے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا مت، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جب قرآن کی وحی نازل ہو رہی ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو قرآن کو توجہ کے ساتھ سنو، قرآن کو توجہ کے ساتھ سنو۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ یہ اللہ نے دعا اللہ کے نبی علیہ السلام کو سکھلائی ہے کہ جب قرآن پڑھا کرو تو یہ دعا کرا کرو، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، فَنَسِيَ، پھر ان سے بھول ہو گئی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ تو اس رکوع میں
اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے. ایک تو قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ ہم روئی کی طرح سے اڑا دیں گے اور زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے. اور دوسری بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور اس کے نازل کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ عربی زبان سب سے فصیح اور بلیغ زبان ہے اور یہ ایسی زبان ہے کہ جو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے. اس لیے ہم نے قرآن کو بھی عربی زبان کے اندر نازل کیا. اگلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.